اللہ 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 اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم نے اس عالم کو عالم اسباب بنایا ہے، اور اس کے اپنے بنائے ہوئے قوانین و اصول اتنے پختہ، اتنے پکے اور اتنے یقینی اور ناقابل تبدیلی ہیں کہ خود قادر مطلق نے دنیاوی اصولوں کے خلاف قدرت کاملہ سے جو چیز اپنی قدرت سے پیدا فرما دی، بظاہر اس میں اسباب نظر نہیں آتے، اس میں بھی اسباب ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا فرمایا۔ طریقے دنیا یہ ہے کہ والد اور والدہ سے اولاد ہوتی ہے، تو یہ طریقے کے خلاف تھا اور قدرت کاملہ کا اظہار تھا۔ ہر شعبے میں مستثنیات ہیں، اور وہ اس لیے ہیں کہ اللہ اس طریقے کی پابندی کرنے پہ مجبور نہیں ہے، وہ جیسے چاہے کر سکتا ہے، طریقے بھی اس کے اپنے بنے۔ لیکن یہ اصول کے عالم اسباب میں سبب ہو، اسے ترک نہیں فرمایا۔ قرآن حکیم میں موجود ہے کہ جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جا کر مائی صاحبہ کو دم کر دیں۔ جب بغیر والد کی اولاد ہونی ہے، قدرت کاملہ سے ہونی ہے، تو اس دم کی کیا ضرورت تھی؟ صرف اپنا قدرت کا، اپنی ذات کا بنایا ہوا اصول پورا کرنے کے لیے کہ کوئی سبب پیچھے ہونا چاہیے، ہر چیز سبب کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ اب قرآن نے بتایا، ورنہ کسی کو جبرائیل امین نظر نہ آئے، نہ کسی کو خبر ہوئی سوائے مائی صاحبہ کے۔ تو اسی طرح جتنے بھی امور صادر ہوتے ہیں ان کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں، اور قدرت بڑی دیر تک منصوبہ بندی کرتی ہے، فطرت بڑی دیر تک منصوبہ بندی کرتی ہے، پھر نتائج سامنے آتے ہیں۔ ہمیں تب سمجھ آتی ہے جب نتائج سامنے آتے ہیں، لیکن فطرت بڑی دیر سے اس منصوبہ بندی میں لگی ہوتی ہے۔ ہم جب صوفیاء کی زندگیوں کا اور ان کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک بڑی عجیب بات نظر آتی ہے کہ خیر القرون کے بعد بے شمار اولیاء اللہ ہوئے، زمین کا سینہ اہل اللہ سے بھرا پڑا ہے جو دنیا سے گزر گئے۔ کوئی صاحب نظر دیکھے تو جس طرح آسمان پہ ستاروں سے کوئی جگہ خالی نہیں ملتی، اسی طرح زمین میں اہل اللہ کے انوارات سے کوئی جگہ خالی نہیں ملتی۔ اتنے زمانے گزر گئے، ہر نبی کی امت میں ولایت بھی رہی، ہر امت میں اولیاء اللہ بھی ہوئے،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بے شمار لوگ ہوئے، اللہ ہی جانے کتنی ہے، لیکن ایک عجیب بات دیکھنے میں ملتی ہے کہ تبع تابعین کے بعد سے لے کر آج تک بہت بڑے بلند پایا صاحب مناصب صوفیاء گزرے، لیکن طریقے تصوف یا توجہ یا مراقبات یہ نعمت چند افراد کو نصیب ہوئی، اگرچہ ان سے فیض یاب لاکھوں ہوئے، لاکھوں لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی، عقائد کی اصلاح نصیب ہوئی، توفیق عمل نصیب ہوئی، تسبیحات پڑھنے کو بتا دیں، عمل کی تاکید کی، عقائد کی اصلاح فرمائی، لیکن یہ کیفیات قلبی ہر ایک کو نہیں دی گئی۔ یہ پوری اسلامی تاریخ ہے، بڑے بڑے عظیم نام ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ قلبی کیفیات کے حاملین بہت کم ملیں گے، بلکہ بے شمار لوگ دنیا سے پردہ فرما گئے اور شاید کسی ایک کو بھی انہوں نے قلبی کیفیات کی خبر نہیں ہونے دی، عقائد کی اصلاح کی، کردار کی اصلاح کی، زبانی ذکر اذکار بتائے۔ یہ اتنی قیمتی دولت تھی۔ اور ان لوگوں نے جو مجاہدے کیے اور محنتیں کی اور ان کے مراقبات میں جو کیفیات اور اس میں جو قوت تھی اور جو وزن تھا وہ بھی بے پناہ تھا۔ دنیا کے نظام میں جس طرح رات اور دن سے برابر کیا جاتا ہے کہ دن کو لوگ کام کرتے ہیں، رات کو آرام کرتے ہیں، دنیا کا نظام ہے کام نہ کریں تو بھی گزارا نہیں ہوتا اور آرام نہ کریں تو بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو جہاں اس نے دن کو کام کے لیے بنا دیا، رات کو آرام کے لیے بنا دیا، اسے اس کا توازن برقرار رکھا۔ اسی طرح کبھی خشک سالی ہوتی ہے، کبھی بارشیں بہت برستی ہیں، کبھی فصل زیادہ ہوتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، کبھی اسباب و وسائل بے پناہ ہوتے ہیں، کبھی تنگی آ جاتی۔ ایک توازن رکھا ہے کہ کسی ایک پہلو میں لوگ خود بے راہ نہ ہو جائیں، بھٹک نہ جائیں، زندگی کے ہر شعبے میں۔ اعمال کے جو نتائج آخرت میں ہوں گے وہ تو الگ ایک بحث ہے۔ ہر جملے، ہر کلمے، ہر لفظ اور ہر عمل کا ایک نتیجہ اس عالم میں بھی ہوتا ہے۔ آپ کوئی بات کرتے ہیں، اس سے یا نور پیدا ہوتا ہے یا ظلمت، وہ بات یا اچھی ہوتی ہے یا خراب۔ بعض لوگوں کا خیال ہے جی بعض باتیں بے ضرر ہوتی ہیں، اس کی خیر ہے، لیکن خیر اس کی بھی نہیں ہے۔ اگر اس سے نور پیدا نہیں ہوتا اور ظلمت بھی پیدا نہیں ہوتی تو بے شک ظلمت پیدا نہ ہو، نور کا پیدا نہ ہونا تو باعث نقصان ہے۔ تو ہر جملہ، ہر کلمہ اپنا ایک اثر رکھتا ہے، اسی طرح عمل کا اثر اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ جرم کرتا ہے ایک بندہ، ڈاکہ کرتا ہے، قتل کرتا ہے، برائی کرتا ہے، چھپ کر کرتا ہے، دنیا میں کسی کو خبر نہیں ہوتی، پکڑا نہیں جاتا، یہ سب کچھ ممکن ہے، لیکن اس کے عمل کی ظلمت پورے معاشرے کو متاثر کرتی ہے۔ جو سیاہی، جو تاریکی اس عمل سے پیدا ہوتی ہے وہ پورے معاشرے کو متاثر کرتی ہے۔ بہت سے لوگ اگر گناہ آلود زندگی اختیار کر لیں تو پورے معاشرے میں تاریکی چھا جاتی ہے۔
یہ تاریکی دوسروں کو متاثر کرتی ہے، دوسرے بے ضرر لوگ بھی اٹھ کر گناہ میں شریک ہو جاتے ہیں، جرائم کرنے لگ جاتے ہیں، اور یوں معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے، عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ کریم نے اس توازن کو بھی برقرار رکھا۔ جہاں لوگ ظالم و جابر ہوئے، وہاں ایسے لوگ بھی ہوئے کہ جنہوں نے رات دن اللہ کی یاد میں بسر کر دیا اور قرب الہی کے اعلیٰ منازل حاصل کیے، اور جن کی ایک ایک نگاہ سے نور پھوٹتا رہا، ایک ایک لفظ سے نور پھوٹتا رہا، ایک ایک عمل معاشرے کو منور کرتا رہا، اور اس پائے کے لوگ ہوئے کہ روئے زمین پر اگر وہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے تو کروڑوں کی تعداد میں جو لوگ گناہ کر رہے تھے، ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں نے متوازن رکھا اور دنیا تباہ نہ ہو۔ یہ قدرت کا ایک اپنا بنایا ہوا نظام ہے۔ ہم 14 صدیوں کی تصوف کی تاریخ پڑھیں تو اس میں ہمیں بڑی بڑی ہستیاں ملتی ہیں، بڑے بڑے نامور لوگ، اور عجیب تاریخ ان کی ملتی ہے کہ ہزاروں میل ترک وطن کر کے، ہزاروں میل کے فاصلے کر کے کسی ایک جگہ جا بیٹھے، اور ہمیشہ اس جگہ جا کر بیٹھے جہاں ظلم زیادہ تھا، جاہلیت زیادہ تھی، گناہ زیادہ تھا، پھر ان کے وجود کی برکت سے نیکی پھیلی اور معاشرے کا توازن برقرار رہا، قائم رہا، اور اللہ کی ساری زمین ان چیزوں سے خالی نہیں ہے۔ وہ مغرب ہو یا مشرق، روئے زمین جہاں جہاں انسانی آبادیاں ہیں وہاں وہاں ظلمت بھی ہے، نور بھی۔ چلتے چلتے اب معاشرہ ایسی جگہ پہنچ گیا کہ برائی جو ہوتی تھی وہ لوگ کرتے تھے جو دین سے دور ہوتے تھے۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ لوگ دین کا دعویٰ بھی کریں، عالم بھی کہلائیں، صوفی بھی کہلائیں، نیک بھی بنیں، وعظ بھی کریں، نمازیں بھی پڑھائیں، اور چوری بھی کریں، بدکاری بھی کریں، برائی بھی کریں۔ یہ نہیں ہوتا۔ برائی کرنے والے برائی کرتے تھے، نیکی کرنے والے نیکی کرتے۔ مرور زمانہ حالات کو اب اس ڈگر پہ لے آیا جس عہد میں ہم ہیں۔ یہ عہد اپنے کردار کے اعتبار سے سخت ترین اور بدترین عہد ہے۔ یہ عجیب وقت آ گیا ہے کہ یہاں لوگ حلیہ بھی بنا لیتے ہیں نیکوں جیسا، بظاہر کام بھی نیکوں جیسے کرتے ہیں، اچھا بھلا علم بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بددیانتی بھی کرتے ہیں، برائی بھی کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں۔ پہلے زمانوں میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ برے لوگ الگ تھے، نیک لوگ الگ تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، مجھے نہیں پتا حضرت نے کہاں سے پڑھا، میں نے حضرت سے سنا کہ اورنگزیب عالمگیر کے پاس ایک بہروپیہ دربار میں حلیہ بنا کر گیا۔ آج تک ہوتے تھے، اب کبھی نہیں دیکھے، بہروپیے مختلف حلیے بنا کر آتے تھے اور پہچانے نہیں جاتے تھے، تو لوگوں نے کچھ پیسے دے دیتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر بہت دانشمند آدمی تھا، تو جب پیش ہوا تو اس نے پہچان لیا کہ مجھے تم بہروپیے لگتے۔ اس نے کہا حضور نے مجھے پہچان لیا ہے، لیکن میرے فن کے لیے بھی یہ چیلنج ہے،
ہم باروکیوں کا کمال یہ ہوتا ہے کہ پکڑے نہ جائیں، پہچانے نہ جائیں، جو روپ بنائے اگلے کو دھوکہ دے سکے. لیکن آپ نے پہچان لیا کہ یہ میرے فن کے لیے چیلنج ہے، میں ایسا روپ بناؤں گا کہ آپ مجھے پہچان نہیں سکے. تو بادشاہ نے کہا کہ اگر تم نے مجھے کبھی ایسی شکل میں تم ملے کہ میں تمہیں پہچان نہ سکا تو پھر مجھے یاد دلا دینا، میں تمہیں 2000 اشرفی انعام دوں. اپنی پہچان کرا، اگر میں نہ پہچان سکا تم خود پہچان کرا دیں. وہ دربار سے چلا گیا. ہندوستان کے وسطی علاقے میں نیشا پور ایک علاقہ ہے، بڑے خوبصورت جنگلات ہوتے ہیں وہاں. وہ ان جنگلوں میں جا کر بیٹھ، اس نے ایسا انتظام کیا کوئی کھانے پینے کا کہ تنہا جھگی میں بیٹھا ہوتا تھا. جب کوئی بندہ نہ ہوتا رات کی تنہائیوں میں کچھ کھا پی لیتا، سارا دن پیاسا بھوکا بیٹھا رہتا، نہ کسی سے بات کرتا، نہ کسی نے اسے کھاتے دیکھا نہ اسے پیتے دیکھا. تو جنگل میں چرواہے کے ڈریے کبھی کوئی ادھر آ نکلتا. آہستہ آہستہ ایک نے دیکھا کہ سارا دن میں بھی یہاں تھا، اس نے کھایا پیا کچھ نہیں. اس نے دوسرے کو بتایا. آہستہ آہستہ شہرت ہونے لگی کہ جنگل میں ایک بزرگ بیٹھا ہے، وہ کھاتا بھی نہیں، پیتا بھی نہیں، کسی سے بات بھی نہیں کرتا. عجیب بات ہے، بغیر کھائے پیے کیسے زندہ ہے. آہستہ آہستہ دیہات میں بات پھیلی، لوگ آنے لگے، خواتین آنے لگی، پھر کوئی مریضوں کو لانے لگا، کوئی دعا کے لیے آنے لگا، اپنے اپنے مسائل لانے. وہ مگن بیٹھا رہا. بادشاہ ہر سال اس جنگل میں شکار کو جاتا تھا. شکار کا موسم آ گیا، تب تک اس کی شہرت بہت پھیل چکی تھی. بادشاہ تک بھی بات پہنچی. اس نے کہا عجیب بات ہے، کیسا آدمی ہے، کھاتا پیتا نہیں اور زندہ کیسے ہے، کیسے ہو سکتا ہے. اس نے اپنے امراء کو بھیجا کہ جاؤ اندازہ کرو، کچھ دولت لے جاؤ، پیسے لے جاؤ، اشرفیاں لے جاؤ. وہ مال و دولت لے کر آئے، لیکن اس نے کسی کی پرواہ نہ کی، نہ ان کی طرف دیکھا، نہ ان سے بات کی، نہ کوئی چیز قبول کی. انہوں نے جا کر رپورٹ پیش کی کہ جناب وہ نہیں پرواہ کرتا، نہ دولت کی، نہ بندوں کی، نہ پوشاکوں کی، نہ گھوڑوں کی، نہ مگن بیٹھا ہے، ہماری طرف تو اس نے دیکھا بھی نہیں. آخر بادشاہ کو خود خیال آیا کہ یہاں چلنا چاہیے. بادشاہ خود آیا، بہت ساری دولت پیش کی. اس نے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا نہ بادشاہ کو نہ دولت کو. پریشان ہو کر جب بادشاہ واپس جانے لگا تو وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضور میں فلاں بہروپیاں ہوں، تو میری 2000 اشرفی آپ کا وعدہ تھا. بادشاہ نے کہا عجیب بات ہے، تم نے اتنی محنت کی، 2-4 سال لگے رہے، بھوک پیاس کاٹی، اتنی شہرت ہو گئی، پھر بے پناہ دولت میرے امراء بھی لائے، میں بھی بے پناہ دولت لایا، 2000 اشرفی تو کوئی چیز نہیں. تو وہ دولت تم لے لیتے، تمہاری وہ شہرت بھی قائم رہتی اور لوگ تمہاری خدمت بھی کرتے رہتے اور تمہارے پاس دولت بھی آ جاتی. تو تم نے 2000 اشرفی لے لی اور وہ سارا بھرم توڑ دیا. وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں نیکوں کا حلیہ بنا کر بیٹھا تھا، اس لیے مجھے حیا آ گئی کہ میں نیکوں کی بدنامی کا سبب نہ بن جاؤں. میں نے دولت نہیں. ایسے وقت بھی تھا کہ ایک بھانڈ یا مسخرے یا بہروپیوں کو بھی یہ حیا دامنگیر ہوئی کہ میرا حلیہ نیکوں جیسا ہے، مجھے برائی نہیں کرنی چاہیے. اب وہ زمانے گئے، اب ایسا دور آ گیا ہے کہ کسی بندے پہ کوئی اعتبار. آپ اپنی تاجر برادری کو لے لیجئے، میرا خیال ہے کوئی بھی دکاندار جن کی ذرا اچھا کاروبار ہے وہ سال میں
دو چار چار عمرے کرتے ہیں، ورنہ ایک تو ہر سال کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، خیرات بھی دیتے ہیں، لیکن چیز خریدنے جاؤ تو 5 کی 50 کو بیچ دیں گے۔ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے پورے ملک میں، نمازی، حاجی، دکاندار، جس کے پاس آپ بے فکر ہو کر جائیں جی قیمت بھی صحیح مانگے گا اور چیز بھی صحیح دے گا۔ کیسی عجیب بات ہے۔ نیک لوگوں کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ قدرت کی منصوبہ بندی بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ یہ آ کر یہ حشر 14ویں صدی ہجری میں ہوا۔ قدرت نے 10ویں صدی ہجری میں حضرت علاءالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدینہ منورہ سے چلا کر یہاں بھیج دیا، ایک ویرانے میں جو جنگل تھے، غیر آباد تھے، دور دور گاؤں تھے پرانے۔ 10ویں صدی ہجری۔ اور 300-400 سال بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حاضری وہاں ہوئی اور یہ فیض آگے چلا۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے وہ حیثیت عطا کی کہ 1400 سال بعد پہلی دفعہ وہ سنت نبوی زندہ ہوئی کہ جیسے حضور کی بارگاہ میں ہر بار یاب ہونے والا مسلمان مرد عورت بچہ بوڑھا صحابی ہو جاتا تھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آنے والا ہر بچہ بوڑھا مرد عورت عالم جاہل امیر غریب جو بھی حاضر ہوا وہ صوفی ہو گیا۔ میری کسی تقریر میں یہ بات تھی تو کسی مولانا صاحب نے مجھے یہ لکھا کہ تم نے اپنے شیخ کی عقیدت میں بہت تجاوز کیا ہے اور بڑی زیادتی کی بات کی۔ تو میں نے انہیں لکھا تھا کہ آپ 14 صدیوں کی تاریخ کا مطالعہ فرما کر مجھے ایک نام نامی لکھ دے جس نے اس طرح سے تصوف سکھایا ہو کہ ہر آنے والے کو کیفیات قلبی دی جائے، کوئی ایک نام بتا دے۔ عقیدت اپنی جگہ، میں نے تاریخی بات کی ہے۔ یہ قدرت کی منصوبہ بندی تھی اس زمانے کے لیے کہ جب نیکوں کے حلیے میں بھی بدکار ہوں گے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو اپنے شب و روز کو انوارات الہی سے روشن رکھیں کہ کچھ حالات بیلنس رہیں، نظام دنیا جب تک اللہ چاہتا ہے وہ چلتا رہے اور اس کے اسباب پیدا ہوتے رہے۔ یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی نصیب کی بات تھی کہ اس عظیم کام کے لیے اللہ نے انہیں چن لیا، اور 1400 سال بعد صوفیاء میں خیر القرون کے بعد پوری صوفیاء کی تاریخ میں ایک ایسی ہستی سامنے آئی کہ جس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہر شخص کیفیات قلبی لے کر لوٹا۔ وہ عالم تھا یا ان پڑھ تھا، نیک تھا یا بدکار تھا، مرد تھا یا خاتون تھی، بچہ تھا یا بوڑھا۔ اب سمجھ آتی ہے کہ یہ 300-400 سال پہلے سے جو انتظام فطرت کر رہی تھی اور جس کو پرورش چڑھا رہی تھی وہ سارا ان آج کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تھا۔ جیسا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سمندروں میں خشکیوں پر ہر جگہ فساد برپا ہو جاتا ہے، سمندر بپر جاتے ہیں، آبادیوں پر چڑھ دوڑتے ہیں، سمندروں میں آتش فشاں پیدا ہو جاتی ہیں، چیزیں غرق آب ہونے لگتی ہیں، طوفان اٹھنے لگتے ہیں، زمین پر آتش بازی اور آتش باری ہونے لگتی ہے، لوگ مرنے لگتے ہیں۔ یہ سارا کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی پر سمندروں میں فساد برپا ہو جاتے ہیں، جنگیں لگ جاتی ہیں، تباہی ہوتی ہے، لوگ کہیں قحط پڑ جاتا ہے، کہیں بارشیں ہوتی ہیں تو اتنی ہوتی ہیں کہ وہ تباہی پھیر دیتی ہیں، کہیں ہوائیں رکتی ہیں تو حبس اتنا ہوتا ہے کہ لوگ مرتے ہیں، اور کہیں چلتی ہیں تو اتنی ہوتی ہیں کہ مکانوں کو اڑا لے جاتی ہیں۔
لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے میں لگ جاتے ہیں، بھائی بھائی کا پیٹ چاک کر دیتے ہیں، بیٹے باپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اعمال کے سبب، ان کے نتائج ہوتے ہیں۔ جو عمل بھی ہم کرتے ہیں، عمل کرنے والے کو ذرا یہ غور کرنا چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں اس کے نتیجے میں کیا رحمت باری کا ظہور ہوگا یا غضب الہی۔ ایک تو گناہ ہے اپنی ذات کے لیے کیا، پیسوں کا لالچ ہے، رشوت لے لی، جھوٹ بول دیا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری حد تک ہے، یہ میری حد تک نہیں رہتا، یہ عالمی حالات کو متاثر کرتا ہے، اور جب ان میں کثرت ہو جاتی ہے تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ سارے اعمال کی سزا نہیں دیتا۔ فرماتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، ان کرتوتوں میں سے کچھ کا، بعض کا کوئی تھوڑا سا مزہ ہم انہیں چکھا دیتے ہیں تاکہ انہیں ہوش آ جائے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے نتائج کتنے بھیانک ہیں، دنیا میں یہ آ رہے ہیں تو آخرت میں کیا آئیں گے۔ ہو سکتا ہے انہیں توفیق نصیب ہو جائے، اللہ نے ہر بندے کو اختیار دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ سوچے اور اس سے باز آ جائے، یعنی اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ پھر بھی اس سے بندوں کو دکھ دینا مقصود نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے نتائج یہ ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ ان کی توبہ کا سبب بن جائے، اگر توبہ کر لیں تو وہ پھر قبول کرنے کو تیار، پھر حالات بدل سکتے ہیں۔ اب اس کے توازن کا جو حساب قدرت نے میری سمجھ کے مطابق، قدرت نے جو اپنا انتظام کیا صدیوں پہلے، ایک ہستی کو مدینہ منورہ بھی کوئی چھوڑنے کی جگہ ہے کہ مدینہ چھوڑ کر بندہ جہاں جائے، سوائے دینی خدمت کے، سوائے تعمیل ارشاد کے، سوائے منشاء باری کے، صوفی کو مدینہ منورہ میں جگہ ملے تو وہ یہاں کیوں آئے گا؟ میرے پاس کچھ چیزیں ہیں، تبرکات مدینہ منورہ کے، بیت اللہ شریف کے، الحمدللہ بڑی دفعہ حاضری ہوئی، مجھے خود جرت نہیں ہوئی وہاں سے ایک کنکری لانے کی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کنکر کو بھی اس عرض کریم سے جدا کر دیا جائے؟ یہ صوفی نہیں کر سکتا۔ جو تبرکات ہیں وہ میں نہیں لایا، کوئی لے آیا اس نے یہاں دے دیے تو رکھ لی، لیکن مجھے جرت نہیں ہوئی کہ وہاں سے کوئی ریزہ اٹھا لوں۔ جو اس پہلوے گنبد خضرا میں پڑا ہے، صوفی جرت نہیں کر سکتا کہ اسے وہاں سے جدا کر دے اور یہاں لے آئے۔ تو بندہ خود جو اتنا صاحب حال ہو، اس کی نظر اتنی وسیع ہو، وہ خود وہاں سے تو نہیں آیا ہو۔ پھر صدیوں بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ چلا، اور خود حضرت علاءالدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد فرمایا کرتے تھے حضرت کے زمانے میں جب حاضر تھے کہ مجھے خود اب سمجھ آئی ہے کہ میں کس کام کے لیے وہاں سے یہاں آیا۔ تو یہ جو حالات آپ کے سامنے ہیں، انہی کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے اس نے کچھ افراد کو چنا جو رات دن اس کی یاد میں بسر کریں، کیفیات ہوں، تعلقات ہوں اللہ کے ساتھ، انوارات باری کا ظہور ہو اور معاشرے کو تباہی سے بچایا جا سکے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں میرے سمیت ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اتنی مخلوق میں سے اس نے ہمیں توفیق دے دی، یہ پھر اس کا احسان ہے۔ ہم سے شکل میں اچھے، عقل میں اچھے، علم میں بڑے لوگ موجود ہیں،
اب اس کا اپنا طریقہ انتخاب ہے، کس کس کو اس نے توفیق دے دی، لیکن ایک بات حتمی ہے کہ مجھ پر بھی آپ پر بھی یہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم پورے خلوص سے، پوری محنت سے، پورے مجاہدے سے ذکر اذکار کریں اور اپنی عملی زندگی پر پوری کڑی نظر رکھیں، حلال کھائیں، سچ بولیں، برائی سے اجتناب کریں۔ جو اصل کام ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کو غرق ہونے سے، تباہ ہونے سے، عذاب الہی سے بچایا جائے۔ اور یہ وہ شعبہ ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن در حقیقت اثرات اور نتائج اسی پہ مرتب ہوتے ہیں۔ جو گناہ کرتا ہے اسے گناہ کی ظلمت نظر نہیں آتی، اس سے پیدا ہونے والے نتائج نظر نہیں آتے، لیکن کیا وہ نتائج پیدا نہیں ہوتے؟ ہوتے تو ہیں۔ قرآن تصدیق فرما رہا ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کے نتائج ہیں، بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آتے۔ اسی طرح بظاہر تو صوفی کا مجاہدہ بھی نظر نہیں آتا، لیکن اس تباہی کو روکنے کا ایک بہت بڑا سبب اور توازن قائم کرنے کا سبب وہ لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جن کو نسبت تصوف نصیب ہے، اور جن کے ہر یاد، ہر ذکر پر تجلیات باری ہوتی ہیں، انوارات انبیاء ہوتے ہیں، کیفیات قلبی ہوتی ہیں۔ یہ اس ظلمت کا توازن قائم کرنے کے لیے، اور شاید چونکہ دور ظلمانی آ گیا تھا، مغرب سے مشرق تک ظلمت پھیل گئی، تو اللہ کریم نے اس سلسلہ عالیہ کو اس طرح جاری کر دیا کہ آنے والے ہر مرد، عورت، بچہ، بوڑھا اللہ اللہ کرنے لگ گیا۔ تو کچھ ایک صورت توازن کی۔ اب خدا نہ خواستہ اگر ہم بھی اس میں سستی کرنے لگیں، ہم بھی جھوٹ بولنے لگیں، ہم بھی لوگوں کے پیسے ہڑپ کرنے لگیں، تو اگر یہ دنیا غرق ہو گئی تو اس کی تباہی کے ذمہ دار پھر ہم ہیں۔ جن لوگوں نے گناہ کی زندگی اختیار کی وہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن جن کے ذمے اسے بچانا تھا وہ بھی اس کے تباہ کرنے میں لگ گئے، تو یہ کئی گنا زیادہ بڑا جرم ہوگا۔ چوری کرتے رہتے ہیں لوگ، ملامت کرتے رہتے ہیں، لیکن جب کوئی پولیس والا چوری کرتا ہے تو کتنی ملامت ہوتی ہے۔ ساری دنیا چوری کر رہی ہے، اگر ایک پولیس والے نے کر لی تو کیا فرق پڑا، لیکن لوگ بڑا ملامت کہ اس کا کام تو چوروں سے حفاظت کرنا تھا، یہ کیوں چوری کرنے لگے۔ یہی حال صاحب ذکر صوفیاء کا ہوتا ہے کہ اگر یہ بھی کوتاہی میں اور دوسروں کے پیسے کھانے میں اور جھوٹ بولنے میں لگ گئے تو پھر ساری دنیا کی تباہی کے ذمہ دار یہ ہوں گے۔ اور یہ مصلحت بھی ان حالات کو دیکھ کر سمجھ میں آتی ہے کہ قدرت نے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو تصوف کے وہ منازل اور وہ مقامات دیے جو تاریخ تصوف میں پہلے سننے میں نہیں آتے، کسی کو ملنا تو دور کی بات ہے، پہلے کسی نے ان کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ اور یہ انہی بلندیوں کا صدقہ ہے، یہ وہی قوت ہے کہ میں یا کوئی صاحب مجاز جسے توجہ دیتے اس کے لطائف روشن ہو جاتے ہیں۔ یہ کمال ہمارا نہیں ہے، یہ بجلی ہمارے وجود میں یہ برکت تپا نہیں ہے، یہ کہیں سے آ رہی ہے۔ تار بجلی پیدا نہیں کرتی، بجلی گھر سے ہی آتی ہے، تار سبب بن جاتی ہے اسے آگے پہنچانے کا۔ جی تار جوڑی بلب روشن ہو گیا تو اس تار کا کمال صرف اتنا ہے کہ دوسرا سرا اس کا پاور اس سے جڑا ہوا، سبب بن گئی اس کی روشنی۔ لہذا مجھے یا کسی صاحب مجاز حضرات کو اس پہ نہیں اکڑنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یہ ہماری وجہ سے نہیں ہو رہا، یہ اس کا احسان ہے۔ وہ کسی کو بھی اس کا سبب بنا سکتا تھا، ہمیں بنا دیا تو اس کا احسان ہے۔ لیکن یہ اس خدمت میں کوتاہی، ذکر میں کوتاہی،
مجھے کبھی خط بھی آتے ہیں، ٹیلی فون بھی، کبھی کوئی سامنے بات ہے، جی میرے ذکر کے لیے دعا کریں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کسی ڈاکٹر کو مریض کے پر کھڑا کر دیا جائے کہ اگر اس کی یہ آکسیجن رک گئی تو یہ مر جائے گا، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ اس کی آکسیجن چلتی رہے۔ اب وہ کہے جی میرے لیے دعا کریں کہ میں آکسیجن چلائے رکھوں، کمرہ چھوڑ کر باہر نہ چلا جاؤں۔ یار یہ کون سی دعا ہے؟ تمہیں ذمہ داری کا پتہ ہے، تمہیں احساس ہے، تمہیں ڈیوٹی کی اہمیت کا احساس ہے، اور تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ تمہیں اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں تم ہو کون کہ تم ان کے بانٹنے کا سبب بن گئی؟ تو اس کا کرم ہے، تمہیں اس نے چن لیا۔ ابھی تمہیں دعا کی ضرورت ہے، تم اپنے خلوص سے کام نہیں کرنا چاہتے، پھر یہ کون سی دعا؟ کبھی کوئی کہتا ہے جی میرے لیے دعا کریں، میری نمازیں نہ چھوٹیں۔ بھائی اللہ کا حکم ہے، فرض عین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اگر تم اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، اللہ کا حکم ہے تو میں نہیں پڑھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو میں نہیں پڑھتا، پھر میری دعا وہاں کون سی توپ چلا لے گی؟ تم جانتے ہو کہ اللہ کا حکم ہے، قرآن میں موجود، تم جانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ نے ساری عمر ان پر عمل بھی کیا اور عمل کرنے کا حکم بھی، پھر تم نہیں کرتے تو پھر میری دعا کون سی توپ چلائے گی؟ دعا ضروری ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ خود احساس ذمہ داری بھی ہو تب بات۔ صرف دعا پہ چھوڑ دینا اور عمل نہ کرنا، توکل دعا اسی طرح ہوتی ہے کہ بندہ اپنی پوری کوشش کر کے پھر دعا کرے کہ یا اللہ اس میں خلوص بھی قائم رہے اور میری محنت برابر بھی ہو، پھر تو دعا کی سمجھ آتی ہے۔ اور خود کام ہی چھوڑے، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ جی میں نے روٹی نہیں کھائی میرے لیے دعا کریں میرا پیٹ بھر جائے، کبھی کسی نے کہا؟ تو اس قانون کو یہاں اپلائی کیوں نہیں کرتے؟ محنت کرنے کے بعد دعا کے لیے کہو، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ کرو ہی کچھ نہیں اور سرے سے صرف دعا کرو تو کیا ہوگا؟ تو یہ سارا پس منظر میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ میں نے، آپ نے، احباب نے صرف اس لیے ذکر نہیں کرنا کہ ہم کوئی بڑی اچھی مخلوق بن گئے، نہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس عالم کو، عالم انسانیت کو تباہی سے بچانے کے اسباب بھی پیدا کریں، اور وہ ہے تجلیات باری، انوارات نبوت، برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اپنا بھی پورا وقت پوری توجہ سے دیں اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو ان سے آگاہ کریں۔ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی مثبت تبدیلی جلدی آ جائے۔ آپ کے سامنے ہے ملک کا جو حال ہے، ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے، مساجد میں بم پھوڑے جا رہے ہیں، عبادت گاہیں تباہ کی جا رہی ہیں، بازار میں لوگ قتل ہو رہے ہیں، گھروں میں لوگ مارے جا رہے ہیں، مارنے والے کہتے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں، حکومت نے تلوار نیام سے نکال لی ہے، خود حکومت اپنے بندوں کا قتل عام کر رہی ہے اور فتوے دیے جا رہے ہیں یہ جہاد ہو رہا ہے۔ کون سا جہاد ہے؟ کس کے خلاف؟ ہماری سمجھ میں تو دونوں کی بات نہیں آتی کہ آپ بے گناہ لوگوں کو آ کر قتل کر دیتے ہیں، دھماکہ کر دیتے ہیں، اپنی جان بھی ضائع کرتے ہیں، یہ کون سا جہاد ہے؟ خودکشی تو ویسے حرام ہے، اور اپنے ساتھ اور بے شمار لوگوں کو بھی قتل کر دینا کہاں سے، اس کا کون سا جواز ہے؟ یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ تو نبی کریم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں، خیر القرون میں کہیں بھی نہیں پایا گیا، ایسا جہاد کسی نے نہیں دیکھا۔ اور اپنی حکومت اپنے باشندوں کے خلاف اعلان جنگ کر دی، یہ بھی تاریخ میں ہم نے تو پہلی دفعہ پڑھا ہے، سنا ہے، دنیا کی تاریخ پہ نظر رکھی ہے، دیکھی ہے، جتنی نصیب تھی
کہیں نہیں دیکھا کہ کسی حکومت نے اپنی رعیت کے خلاف اعلان جنگ کیا. وہاں ایکشن ہوتے رہے ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں. کہیں کوئی بغاوت ہوتی ہے یا سرکشی ہوتی ہے تو بات اداروں سے بڑھ جائے تو فوج سر کو بھی کرتی ہے، لیکن اعلان والی بات کہیں نہیں پڑی سنی. یہ کیا ہے؟ عذاب الہی کی مختلف صورتیں ہیں، اور یہ تباہی پیدا ہو رہی ہے ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے. حکومت کے دعوے آتے ہیں 1 ہفتے میں یہ ختم ہو جائے گا، لیکن ایک عجیب اصول ہے کہ جنگ چھیڑی تو ایک فائر سے جا سکتی ہے، آگ لگائی ایک دیا سلائی سے جا سکتی ہے. اسے بجھانا اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ جو دوسری جنگ عظیم عالمگیر جنگ ہوئی تھی، غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے تو پولینڈ کا ایک لیفٹیننٹ تھا، اس نے جرمنی کے ایک سپاہی کو گولی مار دی. اس ایک گولی پر جرمنی پولینڈ پہ چڑھ دوڑا، پھر آگے بڑھا، پھر آگے بڑھا، پھر وہ بڑھتا گیا. پوری دنیا جنگ کی لپیٹ میں آ گئی اور عالمی جنگ بن گئی. بنیاد ایک گولی تھی جو ایک بندے نے چلائی. جنگ کا چھیڑنا آگ کا لگانا آسان ہوتا ہے، بجھانے کے لیے ہفتے اور 10 دن نہیں دیے جا سکتے کہ یہ گھنٹے میں بجھ جائے گی، ہفتے میں بجھ جائے گی. پھر اللہ ہی اسے بجھائے. ہم نے ایک ایسی جنگ چھیڑ لی ہے، عجیب بات ہے. فوج کا طریقہ ہوتا ہے، وہ ٹریننگ بھی دیتے ہیں، بوری کا بنایا ہوا آگے ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے تو اسے بھی دشمن کہتے ہیں کہ دشمن کو وہاں سنگین لگے اور گولی دشمن کو وہاں لگے. فوج کی پوری تربیت میں جتنا لڑائی کے ہنر سکھاتے ہیں اس میں جو لفظ مقابل پہ استعمال کیا جاتا ہے وہ دشمن ہے. اب یہ عجیب بات ہے کہ ہماری فوج کس دشمن کو مار رہی ہے. بڑے بڑے علماء جہاد کے فتوے دے رہے ہیں اور شہادت کے فتوے دے رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کے خلاف لڑنے والے جہاد کر رہے ہیں یا حکومت جہاد کر رہی ہے. دونوں فساد کر رہے ہیں، دونوں طرف جہاد نہیں ہے. خانہ جنگی میں جہاد نہیں ہوتا، فساد ہوتا. اور میری رائے میں وہ لوگ شہید ہیں جو بے گناہ ظلماً مارے جا رہے ہیں. تیسرا فریق شہید ہے جو جنگ میں شریک ہی نہیں. خیر یہ تو حکومت کی اور مولویوں کی بحث ہے، وہ کرتے رہیں. لیکن بنیادی طور پر یہ لڑائی لڑنے والے بھی پاکستان کے خلاف نہیں لڑ رہے. کسی نے آج تک نہیں کہا کہ یہ علاقہ تقسیم کر کے الگ ملک بنا دو یا ہم پاکستان کی حکومت کو نہیں مانتے. لڑنے والے لڑ رہے ہیں انگریز کے دیے ہوئے ظالمانہ نظام کے خلاف. انگریز نے یہ ملک فتح کیا تھا بر صغیر، عیاری سے کیا، بدماشی سے کیا، جھوٹ بول کر کیا، چالاکی سے کیا یا طاقت سے کیا. اس نے بنگالہ سے لے کر ملک کے دوسرے سرے تک یہ ملک فتح کیا تھا. جنگیں لڑی تھیں، چالاکیاں کی تھیں، سازشیں کی تھیں. پورا بر صغیر انگریزوں کا غلام تھا. غلاموں کے لیے ضابطے، قوانین اور نظام بنائے جاتے ہیں جس کا اصل یہ ہوتا ہے کہ ساری محنت غلام کرے، اس کا سارا پھل مالک ہے. غلاموں کو زندہ رہنے کے لیے خوراک دی جاتی ہے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا دیا جاتا ہے، لیکن جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ مالک کا ہوتا ہے. تو بر صغیر غلام تھا. انہوں نے ایک جسے
کبھی نوآبادیاتی نظام کہتے ہیں، انگریزی میں کالونیل سسٹم کہتے ہیں، اس نوآبادیاتی نظام کا یہ تھا کہ نظام تعلیم، نظام عدالت، نظام معیشت، نظام سیاست ایسا بنایا جائے کہ جس میں مزدوری تو یہ مقامی لوگ کریں اور جتنا حاصل ہو وہ انگریز کو جائے، یہ صرف زندہ رہیں، انہیں اتنی دال روٹی ملتی رہے۔ اب آزادی کا مطلب تو یہ تھا کہ انگریز چلا جاتا، اپنا نظام بھی لپیٹ کر ساتھ لے جاتا اور ہم آزاد قوموں والا اپنا آزاد نظام بناتے جس میں مزدور کی مزدوری سے اس کا اپنا پیٹ بھی بھرتا، کاشتکار کی محنت سے اس کے اپنے گھر میں بھی دانہ آتا، کارخانہ دار کو خود بھی کچھ ملتا اور مزدور کو بھی اس کا حق ملتا، وہ بھی خوش باش رہتا۔ لیکن ہوا یہ کہ انگریز کے جانے کے بعد جن لوگوں کے ہاتھ باغ ڈور حکومت کی آئی، محمد علی جناح لیڈر تھے، انہوں نے ملک کو تقسیم کرا لیا، پھر وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی زندگی نے وفا نہ کی۔ بعد میں آنے والوں کو بڑا مزہ آیا کہ یار یہ مزیدار نظام ہے، کام لوگ کرتے ہیں، عیش ہم کرتے ہیں، یہی رہنا چاہیے۔ اپنے انصاف سے، ایمان سے بتاؤ، کیا ہمارے حکمرانوں کو یہ حق ہے کہ وہ ہم پر یہ کالونیل سسٹم جاری رکھیں؟ کیا انہوں نے ہمیں فتح کیا ہے؟ کیا ہم ان کے غلام ہیں، مفتو ہیں؟ تو 61 برس ہو گئے، کیا وہی نظام نہیں چل رہا؟ جو اوپر جاتا ہے اس کی کایا کلپ ہو جاتی ہے، بوڑھے سے جوان ہو جاتا ہے، اس کی یہ گالیں لٹک جاتی ہیں، خون ٹپکنے لگتا ہے چہرے سے، عیش ہو جاتی ہے۔ جدھر جاتا ہے لاؤ لشکر ساتھ ہیں، سڑکیں بند کر دو، غلاموں کے راستے روک دو، آقا نے گزرنا ہے، 3 دن سڑکیں بلاک رکھو۔ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے؟ انہوں نے یہ ملک فتح کیا۔ یہ ساری جنگ جو ہے وہ غلط صحیح، ان کا طریقہ کار غلط صحیح، ان کا انداز غلط ہے، لیکن جنگ دراصل اس کالونیل سسٹم کے خلاف۔ 73 میں آئین بنا متفق کا، جس کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس نوآبادیاتی نظام کو ختم کیا جائے، اور اس میں یہ جملہ بنیادی طور پر رکھا گیا کہ اس نظام کی جتنی باتیں خلاف اسلام ہیں انہیں اسلام کے مطابق کیا جائے گا، انہیں تبدیل کیا جائے گا، اور آئندہ کوئی اسمبلی کوئی ایسا قانون نہیں بنائے گی جو اسلامی حدود سے متجاوز ہو اور ان کے خلاف کرتا۔ اس پر عمل ہوا نہیں۔ 73 سے لے کر آج تک 73 کے آئین میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، اس ماحول، معاشرے اور اس نظام میں تبدیلی نہیں کی گئی۔ کیسی عجیب بات ہے! یعنی جو آئین و دستور اس معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے بنا تھا، اس نظام میں تبدیلی لانے کے لیے بنا تھا، نظام میں تبدیلی کسی نے کی، اس دستور میں ترمیمیں کر کے تبدیلی کرتے رہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کہتی ہے کہ ہم 18ویں ترمیم لائیں گے، اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں شاید 80 یا کتنی شکیں ہیں، ایک 17 ترمیمیں پہلے ہو چکی ہیں اور ایک ترمیم میں 80 100 120 شکیں ہیں۔ اب مزید اسی کو تبدیل کرنے کی تیاریاں، اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوئی نہیں کرتا۔ کوئی یہ جرت نہیں کرتا کہ یہ 17 ترمیمیں ختم کر دیں اور اس آئین و دستور کے مطابق اس نوآبادیاتی نظام کو ختم کر کے ایک آزادانہ زندہ رہنے کا نظام۔ آپ اسلام سے ڈرتے ہو، اسلام نافذ نہ کریں۔ امریکہ میں کیا اسلام نافذ ہے؟ یورپ میں کیا اسلام نافذ ہے؟ برطانیہ میں کیا اسلام نافذ ہے؟ سکنڈینیویا میں کیا اسلام نافذ ہے؟ جاپان میں کیا اسلام نافذ ہے؟ لیکن وہاں عام آدمی کو بھی زندہ رہنے کی سہولتیں تو ہیں۔ اتنی تبدیلی تو کرو کہ عام بندہ بھی زندہ رہ سکے۔
تو عام آدمی کو آپ نے غلام بنا رکھا ہے، آپ ان کے سروں پہ عیش کر رہے ہیں، تو آپ نے تو یہ ملک فتح نہیں کیا، آپ کے باپ دادا تو اس ملک کے فاتح نہیں تھے، آپ کس حیثیت؟ تو یہ جتنی جنگ لڑی جا رہی ہے، حکومت لڑ رہی ہے پھر اسی کالونیل سسٹم کو بچانے کے لیے کہ یہی نظام رہے اور ہماری موج مستی قائم رہے۔ لوگ لڑ رہے ہیں اس سے تنگ آ کر، ان کے لڑنے کا انداز غلط صحیح، ان کا بات کرنے کا طریقہ غلط صحیح، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ اب اس سے تھک چکے۔ تو یہ فساد ہے، اللہ اس سے ہمیں نجات دے، لیکن یہ اتنی جلدی ختم ہونے والا جھگڑا نہیں ہے۔ حکمران یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کالونیل اور سسٹم نوآبادیاتی نظام ختم کریں تو ان کی عیش و عشرت اٹھ جاتی ہے، اور لوگ اب اسے مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب ان کے انداز بلوچستان میں مختلف ہے، سندھ میں مختلف ہے، سرحد میں مختلف ہے، ایک پنجاب رہتا ہے، جس دن یہاں بھی لوگ کھڑے ہو کے ساری برابر ہو جائے۔ شاید میری باتیں تلخ ہوں گی اور جو احباب ایجنسیوں سے تشریف لائے ہوئے ہیں انہیں پسند نہ آئے، لیکن بے شک منو انچا یہ تو کیسٹ لے جاؤ، حکمرانوں کو دو، وہ خود سن لیں، اس میں کوئی کسی کے خلاف نہ سازش ہے نہ کسی کے خلاف دشمنی ہے، حق کی بات ہے۔ اور اگر مسجد اور منبر سے بھی حق بیان نہیں ہوگا تو پھر کہاں سے ہوگا؟ ہمیں کوئی حکومت کا شوق نہیں ہے اور نہ ہم اس قابل ہیں کہ حکومتیں کر سکیں۔ ہمارے لیے یہی ذمہ داری جو اللہ نے دی ہے ہم سے وہ پوری نہیں ہو رہی، تو اسے چھوڑ کر آگے کی ہم کہاں سوچیں۔ اگر اس ذمہ داری سے آخرت میں نجات ہو جائے کہ تم نے اپنے پورے خلوص سے پوری کوشش کی گی تو ہم سمجھیں گے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس کے علاوہ کا لالچ ہمیں نہیں۔ لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ ٹکراؤ اب تب ہی ختم ہوگا جب یہ کالونیل سسٹم جائے گا۔ جب شروع ہو گیا ہے نا تو یہ ہفتے دو ہفتے کی بات نہیں ہے، یہ تب تک کبھی کم کبھی زیادہ یہ شور تب تک رہے گا جب تک اب یہ نظام تبدیل نہیں ہوتا، اور اللہ کوئی تو ایسا بندہ لائے گا جو اس ظالمانہ نظام کی بہتری کرے، اور یہ ضرور ہوگا، میرے کہنے سے نہیں ہوگا، میرے چاہنے سے نہیں ہوگا، آپ کے کہنے اور آپ کے چاہنے سے نہیں ہوگا، اس کا اپنا نظام ہے، نظام فطرت ہے۔ انگریز کے بنائے ہوئے اس نوآبادیاتی نظام کو دوام نہیں ہے، یہ بھی ختم ہوگا، انصاف ہوگا، عدل ہوگا تو ملک آباد ہوگا، لڑائی ختم ہو جائے گی، امن ہو جائے گا۔ لیکن اب ہوگا ختم تب ہوگا جب عدل ہوگا۔ ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ ان طالبان نے کو اپنا اسلام بنایا ہوا ہے، وہ زبردستی نافذ کرنا چاہتے ہیں، چلو یہ تو غلط بات ہے، تو جو اصلی اسلام ہے وہ آپ نافذ کرتے ہیں نا، جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ وہ سوات کی یا مالا کنڈ کی بات کرتے ہیں، آپ پورے ملک میں نظام عدل نافذ کر دیں، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ جو اصلی ہے وہ کر دیں، کر کے آپ ہی نہیں دیتے ہو، یعنی اگر ان کا نقلی ہے یا غلط ہے اور وہ زبردستی مسلط کرنا چاہتے ہیں تو جو اصلی ہے وہ آپ آرام سے پورے ملک پہ نافذ کرتے، پھر جو اس کے خلاف بندوق اٹھائے گا اس سے پبلک بھی نپٹ لے گی کہ تم کیسے ظالم ہو کہ نظام عدل کے خلاف بغاوت کرتے۔ لیکن یہ حکومت کو بھی مارا نہیں، اب ہمارے والی دال روٹی کھانے سے تو یہ رہے، عام آدمی کا کھانا تو ان کے حلق میں پھنس جائے گا۔ سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں، 10 گاڑیاں اور 50 گاڑیاں آگے پیچھے، اور ایک بندہ جا رہا ہے، یار کون سے کسی غیر ملک میں تم پھر رہے ہو؟
اور اگر اپنے ملک میں تمہیں اتنا خطرہ ہے تو اس کا مطلب ہے تم لوگوں سے ظلم کرتے ہو، اس لیے ڈرتے ہو۔ اگر عدل کرتے ہوتے تو تم بھی کھلے کرتا پہن کر بازار میں پھر رہے ہوتے، لوگ تمہارے جہاں سے گزر جاتے اس جگہ کو بھی سلام کرتے، لوگ تمہیں دیکھنا ثواب سمجھتے اور تمہارے ہاتھ چومتے اگر تم عدل کرتے۔ اگر لوگ تم پر بندوق تانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے لوگوں سے ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ جو قصہ چھڑ گیا، اور امریکہ کوئی کہتا ہے امریکہ کے کہنے پر، کوئی کہتا ہے اپنی عیاشی کے لیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نظام قدرت ہے۔ امریکہ بھی کہہ دیتا ہے، دوسرے بھی کہہ دیتے ہیں، جب اپنے گناہ حد سے تجاوز کرتے ہیں تو تباہی آنا ہوتی ہے۔ اس کے لیے سبب امریکہ کا کہنا بن جائے یا کسی کی اپنی خواہش بن جائے، لیکن یہ اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ حلقے کے احباب سے، جماعت کے احباب سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اس آگ پر پانی ڈال رہے ہیں، خواہ چڑیا کی چونچ کے برابر صحیح، لیکن چڑیا اگر چونچ میں بھی ایک قطرہ لے کے آئے تو کسی قدر تو کام وہ بھی کرتا ہے۔ آپ اپنے اذکار میں، اپنے کردار میں، دونوں میں کھڑے ہو جائیں، سچ بولیں، نیکی کریں، اذکار باقاعدگی سے کریں، ذکر باقاعدگی سے کریں اور اسے پھیلائیں۔ یہی پانی ہے وہ جو اس آگ کو بجھا سکتا ہے۔ اور یہ میں نے پوری تاریخ اس لیے سرسری طور پر بیان کر دی کہ آپ کی ایک نگاہ اس پہ ہو جائے کہ یہ قدرت کا بنایا ہوا منصوبہ ہے، فطرت کی جو ہے وہ منصوبہ بندی ہے۔ اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اس 20-21 کروڑ کی آباد ملک میں سے اس نے آپ کو اس کام کے لیے چن لیا، کہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ اس کے احسان کو پہچانے، پورے خلوص سے پوری محنت کریں۔ ہوگا وہ جو اللہ کو منظور ہوگا، لیکن انشاءاللہ ایسا بندہ ضرور آئے گا جو اس نوآبادیاتی نظام کو بدلے گا، انصاف قائم کرے گا اور پورا ملک آباد ہوگا۔ جس کی حکومت جا رہی ہو کہتے ہیں پاکستان کو خطرہ ہے، مولوی سے اقتدار جا رہا ہو تو کہتے ہیں اسلام کو خطرہ ہے، سیاسی جماعتوں سے جب اقتدار جاتا دکھائی دے تو کہتے ہیں اسلام کو خطرہ ہے۔ اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں، ان کی حکومتوں کو خطرہ ہو سکتا ہے، اقتدار کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسلام انشاءاللہ آخرت تک، رہتی دنیا تک قائم رہنے کے لیے، اور یہ ملک بھی انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، جہاں عدل و انصاف قائم ہوگا۔ کب ہوگا، کس کے ہاتھوں ہوگا، یہ اللہ کے پاس، لیکن ہوگا ضرور۔ اور نظر یوں آتا ہے کہ جب یہاں عدل قائم ہوگا، امن ہوگا، تو پھر لادینی طاقتیں اس پر چڑھ دوڑیں گی کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اس کا دفاع جب ہوگا تو وہ غزوۃ الہند ہوگا۔ غزوۃ الہند میں بھی انشاءاللہ فتح مسلمانوں کو ہوگی، اسلام کو ہوگی، اور یہ پورا بر صغیر اسلامی ریاست بنے گا۔ بلکہ حضرت کی بے شمار پیشگوئیاں جہاں پوری ہوئی ہیں، وہاں یہ پیشگوئی بھی موجود ہے کہ اس غزوۃ الہند میں دہلی کے لال قلعے پر فتح کر کے پاکستان کا جھنڈا جو لہرائے گا وہ جرنیل جماعت کا ساتھی ہوگا۔ تو کوئی خاص نا امیدی کی بات نہیں ہے۔ کسان بھی کاشت کرتا ہے تو وہ 8 مہینے 9 مہینے فصل آنے کا انتظار کرتا ہے، اسے پانی دیتا رہتا ہے، باڑ لگاتا رہتا ہے، مشقت کرتا رہتا ہے امید پر۔ تو ہمیں بھی اس امید پہ محنت جاری رکھنا ہے کہ انشاءاللہ نظام عدل قائم ہوگا، نیکی غالب آئے گی، اور پھر اگر عالمی شیطانی طاقتیں میدان میں اتری تو ان سے بھی دیکھا جائے گا،
ان سے بھی نپٹ لیا جائے گا، پھر شہادتوں کو مزہ آئے گا، اسے شہادت کہے گا، پھر پتہ چلے گا کہ غازی کون ہے اور شہید کون ہے۔ تو کہیں بھی اس میں کوئی نا امیدی والی بات نہیں ہے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنا فرض، اپنی ذمہ داری تو پوری دیانتداری سے ادا کریں۔ اللہ ہمیں توفیق بھی دے، ہمت بھی دے، اور ہماری کوششوں کو قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔